إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں اور معززات خواتین اسلام، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی انسان کو انکار نہیں اور کسی انسان کو اس سے راہ فرار نہیں اور کسی انسان کو اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا اور بار بار بیان کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر موت کی حقیقت کو ذکر فرمایا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات، کہ اس چیز کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یعنی اس چیز کو بہت زیادہ یاد رکھا کرو کہ جو کیا ہے، ہادم اللذات، جو لذتوں کو کاٹ دینے والی ہے. انسان دنیا کی لذات کے اندر مشغول ہوتا ہے، دنیا کی آسائشوں میں اور دنیا کی سہولتوں میں انسان لگا ہوا ہوتا ہے، اور اچانک موت آ جاتی ہے، اور موت ان تمام آسائشوں اور لذتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، انسان کو ان تمام کی تمام لذتوں سے محروم کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. آپ اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیان کر دیجئے کہ وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو، جس سے تم بھاگنا چاہتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو وہ یقینی طور پر تم پہ آ کے رہے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر موت کے بعد تمہیں اس اللہ کی طرف لٹا دیا جائے گا کہ جس کو سامنے والی چیزوں کا بھی پتہ ہے اور جو چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اللہ کو ان چیزوں کا بھی علم ہے. عالم الغیب والشہادہ، اس اللہ کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں خبر دے گا. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر انسان نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اگر موت سے کوئی بچ سکتا ہوتا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہ آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا ذائقہ چکھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آنے والی تھی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ پانی کا بھر کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پانی کے اندر بھگو کر اپنی پیشانی پہ پھیرتے تھے اور آپ فرماتے تھے ان للموت لسکرات، اللہ کی قسم موت کی سختیاں ہوا کرتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، موت کی سختیوں سے یہ جو سختیاں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا گیا اور جن کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر کیا گیا، ان سختیوں سے ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق گزرنا ہے۔ کسی کو موت کی بہت زیادہ سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے اعمال کی وجہ سے، اور کسی کو موت کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ہو سکتا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے اور اس سے زیادہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے لیے موت کی سختیاں آسان کر دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور اللہ ہم سب کو موت کی سختیوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیز بھائیوں، موت کا کچھ پتہ نہیں کہ موت کس لمحے میں آ جائے اور کس وقت آ جائے اور کس جگہ پہ آ جائے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کی موت زمین کے کس خطے پہ آئے گی، کیا اپنے گھر میں آئے گی یا پردیس میں آئے گی، ملک سے باہر آئے گی، گھر کے اندر آئے گی یا کسی راستے پہ سفر کرتے ہوئے آئے گی، صحت کی حالت میں آئے گی، بیماری کی حالت میں آئے گی، خوشحالی کی حالت میں آئے گی، تنہائی کی حالت میں آئے گی، انسان کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کے ہاں طے شدہ بات ہے کہ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی موت کا جو وقت مقرر کیا ہوا ہے اس سے ایک لمحہ پہلے یا ایک لمحہ بعد موت مؤخر نہیں ہوگی، موت اپنے وقت مقررہ پہ آ کے رہے گی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ جو میں نے تمہیدی کلمات کہے ہیں، یہ کلمات مجھے اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اس موت کے لیے ہر وقت تیار رہیں، اور اگر انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ 2 راتیں ایسی نہ گزریں کہ جن میں اس نے وصیت لکھ کے اپنے پاس نہ رکھی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، ما حق امرئ مسلم یبیت لیلتین، جو انسان 2 راتیں گزارے، یرید ان یوصی فیہ وَلَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَن يُوصِيَ فِيهِ، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، خاص طور پر اگر لوگوں کے اس کے اوپر حق ہوں اور وہ ان حقوق کے بارے میں وصیت کر دینا چاہتا ہو لکھ کر یا زبانی طور پر، اگر لوگوں کی اس کے پاس امانتیں ہوں، اگر اس نے کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے یا کسی اور کوئی حق ہے اس کے اوپر یا اس کے دیگر لوگوں کے اوپر حقوق ہیں اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کے حقوق اس کے ورثاء کو دیے جائیں، اس قسم کی کوئی بھی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان آدمی کا حق یہ ہے کہ 2 راتیں نہ گزریں مگر اس حالت میں کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے، اس کے تکیے کے نیچے وہ وصیت لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا، اس کے بعد سے کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جس میں میری وصیت میرے تکیے کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ لیکن کیا مجھے اور آپ کو بھی اس چیز کا خیال ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم بھی وصیت لکھ کے رکھ دیں، اپنے اہل و عیال کو لوگوں کے حقوق کے بارے میں اور اپنے حقوق کے بارے میں خبردار کر دیں، تاکہ موت کے بعد، کیونکہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، کسی بھی جگہ پہ آ سکتی ہے، جس کے لیے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ تو کیا ہم نے سوچا ہے کہ وصیت کیسے ہونی چاہیے؟ میرے بھائیو، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم وصیت کے بارے میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ وصیت لکھے یا وہ لکھوا کے اپنے پاس رکھے۔ اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر سب سے پہلے اس بات کا اقرار ہونا چاہیے کہ میں اس بات کا صدق کے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے۔ میں تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہوں، تمام کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لاتا ہوں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ اس پر بھی میرا ایمان ہے
کہ موت کے بعد مجھے زندہ اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ جو ایمانیات ہیں، عقیدے کے جو بنیادی مسائل ہیں، ان کے بارے میں انسان اپنی وصیت کے اندر اقرار کرے کہ میں ان تمام چیزوں کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے، یہ ایک ایسی دستاویز ہے کہ جو آپ ثبوت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو بھی دین اسلام پہ ثابت قدم رکھیں، استقامت کے ساتھ دین اسلام پہ چلتے رہیں، اور اپنے پیچھے اپنے ورثاء کو بھی دین اسلام پہ ثابت قدمی اختیار کرنے کی وصیت کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کس بات کی وصیت کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ میرے پیارے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، لہذا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہاری موت بھی اسی دین اسلام کے اوپر چلتے ہوئے آنی چاہیے۔ یہ وصیت کی تھی، اور یہ سب سے اہم وصیت ہے۔ مال و دولت کے بارے میں وصیت بعد میں کریں، اپنے ورثاء کو سب سے پہلے اس بات کی وصیت کریں کہ دین اسلام پہ استقامت کے ساتھ چلتے رہنا، دین اسلام کو اپنے گلے کا ہار بنا کے رکھنا، اور دین اسلام سے کبھی انحراف نہ کرنا، دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہنا۔ اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تمہیں پتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام پر جب موت آ رہی تھی، قریب المرگ تھے، تو اس وقت انہوں نے اپنی اولاد سے کیا کہا تھا؟ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، پوچھا اپنے بیٹوں سے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ ان سب نے اقرار کیا اپنے والد گرامی کے سامنے کہ پیارے ابا جان، ہم اس الہ کی، اس معبود کی عبادت کرتے رہیں گے جو معبود آپ کا بھی ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا بھی ہے، ہم اسی دین پر چلتے رہیں گے۔ الہ واحدہ، جو اکیلا معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرمانبردار ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، دین اسلام پہ ثابت قدمی اختیار کرنا، خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو اس کی وصیت کرنا، اور خاص طور پر دین اسلام کا زبانی کلامی دعوت تو بے شمار لوگ کرتے ہیں، لیکن دین اسلام میں اللہ کی توحید پر ثابت قدمی اختیار کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، ورنہ دین اسلام کے نام لیوا لوگ درباروں مزاروں پہ بھی جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے ورثاء کو اس بات کی وصیت کرنی ہے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تمہاری امیدوں کا محور کون ہوگا؟ تم اپنے دلوں کے اندر کس سے امیدیں وابستہ کرو گے؟ کس کو حاجت روا اور کس کو مشکل کشا سمجھو گے؟ کس کو تم سب سے بڑا غوث مانو گے؟ کس کو تم سب سے بڑا داتا مانو گے؟ کس کو تم فریاد رسی کرنے والا مانو گے؟ عبادت کس کی کرو گے؟ اللہ رب العزت کی توحید پہ برقرار رہنا، ثابت قدمی اختیار کرنا، اور اپنے اہل و عیال کو اس کی وصیت کر کے جانا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے میں بات مختصر کرتا ہوں، اپنے اہل و عیال کو اس بات کی بھی وصیت کریں کہ میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہو تب بھی، اور تم لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو تب بھی اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی، ایسی نصیحت کہ جس سے لوگوں کے دل دہل گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، آج تو آپ اتنی مؤثر انداز کے اندر آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ جس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ہمیں الوداع کہہ کے جا رہے ہیں، جیسے آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی وصیت ہی کر کے جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی تھی؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں، تاکیدی حکم دیتا ہوں، بھرپور حکم دیتا ہوں کہ تم میرے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف اختیار کرنا
اور اللہ کا خوف اس چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو جن باتوں سے منع کیا ان سے اجتناب اور پرہیز کریں. اپنے اہل و عیال کو اپنی زندگی کے اندر ہی، ضروری نہیں کہ جب آپ بیمار پڑ جائیں تو تب آپ اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کر کے ان کو وصیت کریں، نہیں، اپنی صحت کے دنوں کے اندر، خوشحالی کے ایام میں اپنے اہل و عیال کو اپنے ارد گرد بٹھا کر ان کو اس بات کی وصیت کریں کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کے دین پہ عمل کرتے رہنا، اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا، خاص طور پر شرک سے اپنے دامن کو بچانا اور بدعات کی طرف نہ جانا، اور اپنے اہل عیال کو اس بات کی خصوصی طور پر تاکید بھی کرنی چاہیے. اسی طرح سے اپنے اہل عیال کو وصیت کرتے ہوئے اس بات کی بھی تاکید کریں کہ بیٹا کتاب و سنت کی اتباع کرتے رہنا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر اپنی امت کو جس بات کی وصیت کی تھی وہ یہی تھی کہ انی تارک فیکم ثقلین، کہ میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری بھرکم چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک تو یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھوں کے اندر ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لینا. اور دوسرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت کے حقوق کو ادا کرتے رہنا اور میرے اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا. اور دوسری روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری موت کے بعد تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. اسی طرح سے اپنے اہل و عیال کو اس بات کی وصیت کریں کہ میری موت کے وقت جب میری موت ہو جائے، میں اللہ رب العزت کی طرف منتقل ہو جاؤں، اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں، تو پھر تم صبر کا دامن تھامنا اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، اپنے گلے کو نہ پھاڑنا، اونچی اونچی آواز سے رونا پیٹنا نہیں، بلکہ مکمل طور پہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے. آنکھوں سے آنسو ضرور آئیں گے، تمہیں میری موت کا صدمہ ضرور ہوگا، لیکن یاد رکھنا آواز نکال کے نہیں رونا. گھر کی عورتوں کو خاص طور پر اس بات کی وصیت کریں کہ میرے مرنے کے بعد اونچی آواز سے نہیں رونا ہے، آنکھوں سے آنسو ضرور نکلیں، اس میں کوئی حد نہیں، یہ تو رحمت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے تھے. آنسو نکلنا بری بات نہیں، لیکن اپنے اہل عیال کو وصیت کریں کہ میرے بعد رونا پیٹنا نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، میت کو اس کے اہل و عیال کے اونچی آواز کے ساتھ رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. یہ اس صورت میں کہ اگر اس نے اپنے اہل و عیال کو اپنی زندگی میں منع نہیں کیا، بلکہ کئی لوگ تو الٹا تاکید کر کے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد خوب رونا پیٹنا تاکہ دنیا کو پتہ چلے. میرے بھائیوں، اس کے الٹ آپ یہ تلقین کریں اپنے اہل و عیال کو کہ اونچی آواز سے رونا پیٹنا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کی تمام عورتوں سے براءت و لا تعلقی کا اظہار فرمایا کہ جو اپنا گلا پھاڑتی ہیں مصیبت کے وقت یا وہ اونچی آواز کے ساتھ روتی اور پیٹتی ہیں، تو ایسی تمام عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار فرمایا. اسی طرح سے میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح سے اس بات کی وصیت بھی کریں اپنے اہل عیال کو کہ میرے غسل کی ذمہ داری، یعنی مجھے نہلانے کی، میرے مرنے کے بعد مجھے غسل دینے کی ذمہ داری وہ ادا کرے جو امانت دار. اپنے اہل عیال میں اگر اس کے اہل عیال ہی اگر اس ذمہ داری کو اٹھائیں تو سب سے اچھا ہے، لیکن اگر وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے قابل نہیں تو اپنے خاندان کے لوگوں میں سے وہ لوگ یا عام مسلمانوں میں سے وہ لوگ اس ذمہ داری کو نبھائیں کہ جو امانت دار ہوں، کیونکہ اس میں پردہ پوشی کا معاملہ بھی آتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ رب العزت اس کی 40 مرتبہ مغفرت فرماتا ہے. اور اسی طرح سے اپنے اہل عیال کو اس بات کی بھی وصیت کریں کہ میرا کفن میری حلال کمائی میں سے ہو، اور اگر میری حلال کمائی موجود نہ ہو میری موت کے وقت تو میرے بچوں، میرے اہل عیال، تم اپنی حلال کمائی سے میرا کفن تیار کرنا.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں کہ سفید کپڑے پہنا کرو اور سفید کپڑوں کے اندر ہی اپنے اہل و عیال کو، اپنے مرنے والوں کو کفن پہنایا کرو، اور اس بات کی بھی وصیت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جو کفن پہنایا جائے اس کفن کے اندر کوئی ایسی چادر نہ ہو کہ جس کے اوپر یا تو دعائیں لکھی ہوئی ہوں یا آیت الکرسی لکھی ہوئی ہو یا مختلف صورتیں لکھی ہوئی ہوں، اس قسم کی چادریں میرے اوپر نہ ڈالی جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید چادروں کے اندر کفن پہنایا گیا، لیکن ان چادروں میں سے کوئی ایسی چادر نہیں تھی جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو، کلمہ شہادت لکھا ہوا ہو یا کوئی صورت لکھی ہوئی ہو۔ صحابہ کرام کی پوری تاریخ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، کسی بھی صحابی کی موت کے بعد اس کی میت کے اوپر کوئی ایسی چادر نہیں ڈالی گئی جس کے اوپر کلمہ شہادت لکھا ہوا یا کوئی اور دعا لکھی ہوئی یا کوئی صورت لکھی ہوئی ہے۔ رنگین چادریں پہنائی جاتی ہیں اور وہ ایسے مہنگی چادریں ڈالی جاتی ہیں میت کے اوپر کہ جو زندگی میں اس کو نصیب نہیں ہوتی، اس کے مرنے کے بعد مہنگی ترین چادریں اس کے اوپر ڈالی جاتی ہیں۔ اس کا کیا تک بنتا ہے کہ ایک بندہ مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، آپ اس کے اوپر قیمتی چادریں اس کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ سمپل سی سادہ سی جو سفید چادریں ہیں ان چادروں کے اندر کفن پہنایا جائے، اور پھر اسی طرح سے اس بات کی بھی وصیت کریں کہ میرے مرنے کے بعد جب مجھے اٹھا کے لے جایا جا رہا ہو، کفن پہنانے کے بعد مجھے جب قبرستان میں لے جایا جائے نماز جنازہ کے لیے اور پھر قبرستان میں دفنانے کے لیے، تو میری میت کے ساتھ کوئی بندہ اس بات کا نعرہ نہ لگائے کہ کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کیونکہ یہ بدعت ہے اور بدعت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ زندہ لوگوں کا کلمہ شہادت پڑھنے کا اعلان کرنا اور اونچی اونچی آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا، اس کا میت کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر کئی صحابہ کرام فوت ہوئے، آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی، اور آپ کے قریبی رشتہ دار فوت ہوئے، صحابہ کرام فوت ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پہ آپ کے اپنے صحابہ کرام کو آپ نے تلقین نہیں کی کہ جب اس کو لے جایا جا رہا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے یا اس کو لے جایا جا رہا ہے قبرستان کی طرف تو اس کے ساتھ ساتھ کلمہ شہادت اونچی اونچی آواز کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور اس بدعت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے اس بات کی وصیت بھی کرنی چاہیے کہ میری نماز جنازہ کون پڑھائے، اس کے بارے میں آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ سعید بن زید پڑھائیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین تھی، جن کی برات کا اعلان نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، انہوں نے بھی وصیت کی کہ میری موت کے بعد میری نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں۔ میرے بھائیوں، آپ جس کے بارے میں جانتے ہوں کہ وہ فنا بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کے حکام پہ عمل کرنے والا ہے، آپ اس کا نام لے کر باقاعدہ وصیت کر سکتے ہیں کہ اگر ممکن ہو، ایسا پاسبل ہو تو میری نماز جنازہ فلاں صاحب پڑھائیں، تو اس کی وصیت آپ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چونکہ وقت بہت کم ہے تو ہم اصل چیز کی طرف آتے ہیں کہ وصیت خاص طور پر مالی معاملات کے بارے میں وصیت کر کے جانا چاہیے۔ اگر لوگوں کے آپ کے اوپر حقوق ہیں، اگر آپ نے لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، آپ باقاعدہ لکھ کے جائیں۔ اگر لوگوں کی آپ کے پاس امانتیں پڑی ہوئی ہیں، آپ ان امانتوں کے بارے میں ریٹن لکھ کے جائیں، اپنے ورثاء کو آگاہ کر کے جائیں تاکہ آپ کی موت کے بعد وہ امانتیں لوگوں کو لوٹا دی جائیں۔ خاص طور پر قرض کا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو واپس بلاؤ۔ پھر اس کو واپس بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تم اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن تم نے جو لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ قرضہ معاف نہیں کیا جائے گا۔
وہ قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے انسان کے بارے میں فرمایا کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، کہ مومن کی روح اٹکی رہتی ہے، مومن کی جان اٹکی رہتی ہے اس کے قرضے کے ساتھ، جب تک اس کا قرضہ اس کی طرف سے ادا نہیں کیا جاتا اس وقت تک اس کی روح کو آزاد نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کی روح جو ہے وہ اٹکی رہتی ہے اس کے قرضے کے ساتھ۔ اس لیے یہ جو معاملہ ہے قرضے کا یہ بہت ہی سیریس ہے۔ لوگ دنیا کے اندر اس معاملے کو بہت ہی ہلکا لیتے ہیں اور جن سے انہوں نے قرضہ لیا ہوتا ہے ان کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ یہ جو قرضے کا معاملہ ہے یہ قرضے کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی، انسان ٹینشن اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، بسترے پر کروٹیں بدلتا رہتا ہے کہ کس طرح میں اپنا قرضہ اتاروں گا۔ اگر واقعتاً سچا مومن ہو اس کو پتہ ہو کہ میں نے یہ قرضہ واپس لوٹانا ہے۔ اور دن کے وقت کیا ہوتا ہے، دن کے وقت یہ جو قرض خواہ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رات کے وقت پریشانی ٹینشن اور دن کے وقت ذلت اور رسوائی۔ اس لیے حتی الامکان بچنا چاہیے قرضہ لینے سے، اور اگر انسان مجبوری کی بنا پہ قرضہ لے بھی تو اس کو وقت مقرر کے اندر واپس کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے۔ وصیت کس طرح سے کرنی چاہیے؟ وصیت دو چیزوں کے بارے میں کرنی چاہیے انسان کو۔ ایک تو یہ کہ میرے مال میں سے اتنا مال وہ فکس کر دے، متعین کر دے کہ میرے مال میں سے اتنا مال جو ہے وہ فی سبیل اللہ خرچ کیا جائے، اللہ کے دین کے کاموں کے اندر خرچ کیا جائے۔ مثال کے طور پر میرے مال کے ساتھ مسجد بنائی جائے، میرے مال کے ساتھ یتیموں کی کفالت کی جائے، میرے مال کے ساتھ بیواؤں کی کفالت کی جائے، میرے مال کے ساتھ کنواں بنوایا جائے اور اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا جائے، میرے مال کے ساتھ طالب علموں کی، علماء کی کفالت کی جائے۔ المہم یہ ہے کہ دین کے جو مختلف کام ہیں ان کاموں میں، مختلف کاموں کے اندر پیسہ خرچ کرنے کے لیے انسان کو وصیت کرنی چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب اللہ رب العزت نے انسان کو مال بہت زیادہ دیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ مال کی وصیت کر کے جائے کہ یہ مال اللہ کے دین کے کاموں کے لیے وقف ہوگا۔ میرے بھائیوں، ورنہ اگر آپ وصیت نہیں کریں گے تو آپ کے مرنے کے بعد کس نے دیکھنا ہے کہ آپ کی طرف سے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے؟ بہت کم ہوتی ہے اولاد جو اپنے والدین کی طرف سے وہ مال خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، ورنہ ورثہ اپنا اپنا حصہ لے کر وہ ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور کسی کو کم ہی کو پرواہ رہتی ہے، خیال رہتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی کچھ کرنا ہے۔ اس لیے خود آپ اپنی زندگی کے اندر کر کے جائیں۔ آپ اپنی زندگی کے اندر جو صدقہ جاریہ کریں گے، زندگی کے اندر آپ جو مال اللہ کے راستے میں وقف کریں گے، اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے آپ کی قبر بھی ٹھنڈی رہے گی، آپ کی قبر کے اندر ٹھنڈی ہوا چلتی رہے گی اور آپ قبر کے عذاب سے بچے رہیں گے۔ آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب اور اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، لیکن اس میں سے ایک بات ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ 1/3 حصے تک ہی وصیت کر سکتے ہیں، 1/3 حصہ ہی اپنا وقف کر سکتے ہیں۔ 1/3 سے زیادہ یعنی 1/3 مال کے اگر 3 حصے کر لیے جائیں تو 2 حصے وہ رسا کے لیے اور 1 حصہ اللہ کے دین کے کاموں کے لیے وقف فی سبیل اللہ کر کے جائیں۔ 1/3 حصہ جو ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موت کا وقت قریب تھا تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے کہ میں کس حالت میں ہوں، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ میرے پیچھے صرف میری بیٹی میری وارث ہے اور کوئی میرے ورثاء میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ مال بھی دیا ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں اپنے مال میں سے 2/3 جو ہے یعنی 2/3 حصے، یعنی مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے میں اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کر دوں اور 1 حصہ اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ جاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ایسے مت کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں اور آدھا مال اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ جاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں 1/3 حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں اور وقف کر دوں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور 2 حصے جو ہے اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ جاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں 1/3 حصہ ٹھیک ہے، لیکن الثلث کثیر، یہ 1/3 حصہ بھی زیادہ ہے، اس سے کم ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی 1/4 حصہ ہو یا اس سے کچھ زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ 1/3 حصے تک آپ اپنے مال میں سے کچھ مال
فی سبیل اللہ وقف کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں باقاعدہ وصیت میں لکھ بھی سکتے ہیں، اس کو مینشن کر سکتے ہیں کہ میری موت کے بعد آپ دیکھیں میرا بیلنس کتنا ہے، میری پراپرٹی کتنی ہے، میری جائیداد کتنی ہے، اس کی ٹوٹل ویلیو دیکھ لی جائے۔ تو اگر فرض کر لیں اس کی ٹوٹل ویلیو، فرض کر لیں مثال کے طور پر اس کی ٹوٹل ویلیو 1 کروڑ روپے ہو، تو آپ وصیت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تیسرا حصہ یعنی 33 لاکھ روپے جو ہیں وہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وقف کرتا ہوں کہ اس کو دین کے مختلف کاموں کے اندر اس کو خرچ کیا جائے تاکہ میرے مرنے کے بعد اس کا ثواب مجھے ملتا رہے۔ اس وصیت کے معاملے میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ وصیت صرف ان رشتہ داروں کے بارے میں ہو سکتی ہے کہ جو رشتہ دار آپ کی وراثت میں حقدار نہیں ہیں، جن کا حصہ اللہ رب العزت نے مقرر نہیں کیا ہے۔ آپ کی بیوی جو ہے اس کا حصہ مقرر ہے، آپ اس کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے۔ آپ کے ماں باپ ہیں، ان کا حصہ مقرر ہے، ان کے لیے آپ کوئی وصیت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے بچے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کے لیے بھی حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، آپ ان کے حق میں بھی کوئی وصیت نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنا اگر اولاد میں سے کوئی بچہ آپ کا نافرمان ہو تو آپ وصیت کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میرے اس نافرمان کو میری وراثت میں سے کوئی حصہ نہ دیا جائے، ہرگز نہیں۔ آپ اپنے نافرمان بیٹے کو اپنی وراثت سے محروم نہیں کر سکتے، اس کی نافرمانی کا گناہ اس کے سر ہوگا، لیکن آپ یہ ظلم نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی اولاد میں سے کسی کو اس کے جو وراثت میں اس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو آپ محروم کر کے چلے جائیں، وصیت کر کے جائیں، لکھ کے جائیں، یا زبانی طور پر اس قسم کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، کہ تم میں سے کسی ایک پر جب موت کا وقت قریب ہو تو اس پر یہ بات فرض کر دی گئی ہے کہ وہ وصیت کرے، والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے میراث والی آیات نازل کر دی، وہ وراثت کے احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے، تو پھر یہ جو وصیت تھی نا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے جو کہ حصہ دار بنتے ہیں انسان کی وراثت کے اندر، یہ وصیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے، ان رشتہ داروں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے باقی رکھا گیا کہ جو اس کی وراثت کے اندر حقدار نہیں ہیں، تو ان میں سے کسی کے حق میں وہ وصیت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ انسان کی زندگی کے اندر اس کے 4-5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو گیا اور اپنے پیچھے وہ یتیم بچے چھوڑ گیا۔ اب یہ جو انسان ہے یہ فوت ہونے والا ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہے، کیا یہ اس طرح کی وصیت کر سکتا ہے اپنے بیٹوں کو کہ جتنا حصہ تمہارا ہے اتنا ہی حصہ میرے فوت ہونے والے بیٹے کے لیے بھی ہے؟ نہیں۔ فوت ہونے والا بیٹا جو موت سے پہلے یعنی میری موت سے پہلے جو فوت ہو چکا ہے وہ آپ کی وراثت میں، میری وراثت میں وہ حقدار نہیں ہے۔ ہاں میں جو دادا ہوں، میں ان یتیم بچیوں کے لیے میں وصیت کر سکتا ہوں کہ میری وراثت میں سے میرے یتیم پوتے اور پوتیوں کے لیے بھی اتنا حصہ نکالا جائے۔ اس طرح سے آپ وصیت کر سکتے ہیں، کیونکہ یتیم پوتے اور پوتیوں کے لیے دادا کی وراثت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن آپ وصیت کر کے جا سکتے ہیں کہ ان کو بھی میری جائیداد میں سے حصہ دیا جائے، لیکن اس کی شرط وہی ہے کہ 1/3 حصے سے زیادہ کی وصیت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، جب وصیت کریں تو وصیت کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ گواہ بھی اپنے سامنے بٹھا لے، یعنی گواہوں کی موجودگی میں 2 گواہ ہوں کم از کم، ان کی موجودگی میں انسان کو وصیت لکھنی چاہیے تاکہ وہ اس کی موت کے بعد گواہی دے سکے کہ ہاں واقعتاً فلاں انسان نے اس بات کی وصیت کی تھی۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے۔ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، ورنہ بہت سارے مسائل تھے جو بیان کیے جا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، میرے عزیز بھائی اور دوستو، پہلے خطبہ جمعہ میں نے وصیت کے حوالے سے کچھ احکامات ذکر کیے ہیں،
ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ آپ اگر وصیت کرنا چاہتے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے تو اس سلسلے میں یہ شرط ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ قریبی رشتہ دار آپ کے اصلاً وارث ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ کے اصلاً وہ وارث ہیں اور آپ کی جائیداد میں ان کو حصہ مل رہا ہے تو آپ ان کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے۔ آپ ان رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی وراثت کے اندر حقدار نہیں، جن کا کوئی حصہ مقرر نہیں، آپ ان کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک شرط کیا ہے کہ وہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ فی سبیل اللہ اگر وصیت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے مال میں سے کچھ مال اللہ کے دین کے کاموں میں خرچ کیا جائے، وہ وقف ہو اللہ رب العزت کے راستے میں، تو اس کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ آپ اپنی زندگی میں مقرر کر کے جائیں کہ یہ میں اتنا مال جو کہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے میں وقف کر رہا ہوں، اس کو میرے مرنے کے بعد اللہ کے دین کے کاموں میں صرف کیا جائے۔ کچھ اور مسائل بھی ہیں، میں انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مرنے کے بعد دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان کے ذمہ قرضہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی وصیت بھی ہوتی ہے۔ تو کس کو پہلے پورا کیا جائے؟ کیا پہلے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے یا پھر اس کے قرضے کو اتارا جائے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزیں ذکر کی ہیں، من بعد وصیت او دین یوصی بها او دین، من بعد وصیت یوصی بها او دین، یعنی آپ نے یہ جو حصے تقسیم کرنے ہیں نا انسان کی وراثت کے، یہ آپ نے وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرضہ اتارنے کے بعد آپ نے یہ حصے تقسیم کرنے ہیں۔ تو وصیت اور قرضے میں سے کون سی چیز پہلے ہوگی؟ یقینی طور پر پہلے لوگوں کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد میت کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا۔ ایک یہ مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ وصیت کریں تو خبردار اپنی وصیت کے اندر آپ کسی بھی وارث کو نقصان پہنچانے کی خاطر آپ کو اس قسم کی وصیت نہ کریں کہ آپ کے وارث میں سے کسی وارث کو نقصان پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، آپ جو وصیت کرتے ہیں اس وصیت کے اندر کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو، ورنہ اگر نقصان پہنچانے کی نیت ہوگی تو پھر آپ کی یہ وصیت جو وہ قابل عمل نہیں ہوگی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ خبردار اپنی وصیت کے اندر کسی پہ ظلم بھی نہ کریں۔ بعض اوقات لوگ ظلم بھی کرتے ہیں اپنی وصیت کے اندر۔ مثال کے طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دیا، اپنی زندگی کے اندر ان کی شادیاں کر کے ان کو ان کے گھروں کے اندر روانہ کر دیا، تو ہم نے ان کو جو جہیز دیا وہی جہیز جو ہماری وراثت کے اندر ان کا حق تھا۔ میرے بھائیوں، اس جہیز کا وراثت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا آپ اپنی وصیت کے اندر اس بات کی وصیت نہ کریں کہ میرے بیٹے ہی میرے بعد میری جائیداد کے مالک ہوں گے اور میری بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں جہیز کے اندر ان کو سب کچھ دے چکا ہوں۔ تو اس قسم کی اگر آپ وصیت کریں گے تو آپ اپنی بیٹیوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ لہذا آپ وصیت کے اندر بلکہ یہ بات آپ لکھوا کے جائیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے اپنی بہنوں کا بھی حصہ نکالیں، کیونکہ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ بیٹے اپنی یعنی بھائی اپنی بہنوں کو باپ کی وراثت سے محروم کر دیا کرتے ہیں، یا تو زور زبردستی کرتے ہیں یا پھر بہلا فیصلہ کر کے ان سے ان کا حق جو ہے وہ لے لیتے ہیں، تو ان کو ان کے حق سے محروم کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو انسان وصیت کرتا ہے اس کی وصیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ وصیت کرنے والے کی وصیت کو تبدیل کرنے والا انسان جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، لہذا وصیت کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر وصیت کے اندر کوئی ظلم کا پہلو ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا پہلو ہے، تو اس کو عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق اس کے اندر چینجنگ کی جا سکتی ہے کہ اس میں سے ظلم ختم ہو جائے، اور اس میں سے اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ نقصان والا پہلو بھی ختم ہو جائے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ وصیت کرنے والے کی وصیت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ کئی لوگ وصیت کرنے والے کی وصیت کو چھپا لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو مال نہ ملے، تو وہ مال کی محبت کے اندر گرفتار ہو کر وہ وصیت کرنے والے کی وصیت کو چھپا لیتا ہے۔ اور آخری بات یہ میرے عزیز بھائیوں کہ وصیت کرنے والے کی وصیت تب قابل اعتبار ہوگی جب وہ خود اپنی چوائس سے، اپنے اختیار سے جب وہ وصیت کرے اور خود اپنے اختیار کے ساتھ کرے، ورنہ اگر اس سے زبردستی وصیت کروائی جائے یا وصیت نامے پہ اس پہ دستخط کروائے جائے زبردستی، انسان قریب المرگ ہے اور اس کو ہوش بھی نہیں، اور آپ وصیت نامہ لے کر اپنی طرف سے اپنی مرضی کے مطابق اس بندے کے پاس لا کے رکھ دیں اور کہیں کہ اس پہ سائن کر دیں، یا خود اس کا ہاتھ پکڑ کے سائن کروا لیں، تو یہ کون سی یہ دیانتداری ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ زبردستی نہیں چلتی ہے،
और इसी तरह जोर नहीं चलता है, इंसान अपने इख्तियार के साथ जिस बात की वसीयत करेगा उसी वसीयत पे अमल किया जाएगा। इसके अलावा जोर ज़बरदस्ती वाली जो वसीयत होती है वो काबिल अमल नहीं होती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी मसाइल थे वसीयत के हवाले से जो मैंने जिक्र किए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात व लिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल हयाइ मिनहुम वल अमवात। اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.